آج ہم قیادت کے تصور کو ام، شاید تھوڑا الٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو استحکام لائے، سکون دے، ہماری زندگیوں کو آسان بنائے۔ لیکن کیا ہو اگر تقریباً 1 صدی پہلے ایک شاعر اور فلسفی نے ایک بالکل مختلف، یہاں تک کہ ایک خطرناک خیال پیش کیا ہو کہ ایک سچے رہنما کا کام ہمیں بے چین کرنا ہے، ہماری زندگیوں کو مزید مشکل بنانا ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم امامت کی گہرائیوں میں اتریں گے تاکہ اس انقلابی ویژن کو سمجھ سکیں۔ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے کیونکہ اقبال یہاں قیادت کی جو روایتی تعریف ہے اسے مکمل طور پہ مسترد کر رہی ہیں۔ ان کے نزدیک قیادت کوئی سیاسی عہدہ یا انتظامی مہارت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قوم کی روح کو جھنجھوڑنے اور اسے اثر نو تعمیر کرنے کا عمل ہے، اور اس عمل کو سمجھنا خود ایک فکری اور روحانی سفر ہے۔ اور نظم کا آغاز بھی بالکل اسی نقطے سے ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اقبال سننے والے کو پہلے سے تیار کر رہے ہیں کہ جو بات وہ کہنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام سیاسی تجزیہ نہیں ہے۔ پہلا شعر ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور ایک شرط بھی، یعنی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی رازدام بننا پڑے گا۔ درست فرمایا۔ یہاں صاحب اسرار ہونے کا مطلب کوئی مخفی علم یا کوئی جادوئی طاقت حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے چیزوں کو ان کی ظاہری سطح سے آگے جا کر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اچھا، اقبال کہہ رہے ہیں کہ قیادت کا جوہر کتابوں سے نہیں بلکہ بصیرت سے ملتا ہے۔ یہ ایک طرح کی واردات قلبی ہے۔ وہ دعا دے رہی ہیں کہ جس طرح مجھ پر یہ راز آشکار ہوئے، خدا تم پر بھی کر دے، تاکہ تم صرف الفاظ کو نہ سنو بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے معنی تک پہنچ سکو۔ تو چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اس امام یا لیڈر کی پہلی اور سب سے چونکا دینے والی نشانی کیا ہے؟ اگلا شعر کہتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ تو آج کی سیاسی سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ آج تو ہر لیڈر کا وعدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو حاضر و موجود، یعنی ان کے حال سے مطمئن کرے گا، انہیں مزید آسائشیں دے گا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سچا لیڈر ان سب سے بیزار کر دیتا ہے۔ یہ تو سننے میں کافی منفی سی بات لگتی ہے نا؟ بظاہر لگتی ہے، لیکن یہی اقبال کے پورے فلسفے کی کلید ہے۔ دیکھیں، حاضر و موجود سے بیزار کرنا مایوسی پھیلانا یا نائہلزم نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک تعمیری بے چینی پیدا کرنا ہے۔ اسے اس طرح دیکھیں، ایک اچھا ٹرینر آپ کو آپ کے آرام دہ دائرے یعنی کمفرٹ زون میں نہیں رہنے دیتا۔ وہ آپ کو اس مقام تک دھکیلتا ہے جہاں آپ کو اپنی موجودہ جسمانی حالت ناکافی لگنے لگتی ہے۔ اچھا، اقبال کا امام قوم کی روح کا ٹرینر ہے۔ یعنی وہ قوم کو ایک بڑا آئینہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس سے کہیں بہتر کے لیے بنے ہو۔ تمہاری منزل یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی کامیابیاں اور یہ آرام طلبی نہیں ہے۔ بالکل، وہ لوگوں کو ایک بلند مقصد اور ایک عظیم تر مستقبل کا خواب دکھاتی ہے۔ جب لوگوں کی نظر اس بلند منزل پر پڑتی ہے تو انہیں اپنی موجودہ حالت، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنا سٹیٹس کو سب بے معنی اور حقیر لگنے لگتا ہے۔ یہ بیزاری دراصل جمود کو توڑنے کا پہلا قدم ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ جس حالت پر تم مطمئن بیٹھے ہو یہ تمہاری شان کے لائق نہیں۔ یہ ایک قسم کی نفسیاتی ری انجینئرنگ ہے۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے لیکن خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تعمیری بے چینی غلط سمت میں چلی جائے تو یہ تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کیا اقبال اس بے چینی کو سمت دینے کا کوئی طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا اور اقبال اس کا جواب اگلے ہی شعر میں دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ بے چینی اندھی نہیں ہوتی، اس کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یہاں دو بہت گہرے استارے ہیں، موت کا آئینہ اور رخے دوست۔ مجھے موت کا آئینہ کا تصور بہت دلچسپ لگا۔ یہ زندگی کی حقیقت کی یاد دہانی ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ زندگی عارضی ہے تو اس کی ترجیحات خود بخود بدل جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔
یقیناً موت کا آئینہ انسان کو دنیاوی چیزوں کی بے ثباتی دکھا کر اسے ان کی قید سے آزاد کرتا ہے، لیکن یہ صرف پہلا حصہ ہے۔ اصل بات اس آئینے میں رخ دوست یعنی حتمی سچائی، خدا کی ذات یا اس اعلیٰ ترین اصول کو دکھانا ہے جس کے لیے جیا اور مرا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ سچا رہنما لوگوں کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ تمہاری موجودہ زندگی بے معنی ہے، بلکہ وہ انہیں ایک ابدی اور اعلیٰ مقصد سے جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد اس سچائی کو پانا ہے۔ اور جب زندگی کا مقصد اتنا بلند ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے زندگی دشوار یعنی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بات مجھے اینٹی فریجلٹی کے تصور کی یاد دلاتی ہے، یعنی کچھ چیزیں دباؤ اور مشکلات میں بکھرنے کے بجائے مزید مضبوط ہوتی ہیں۔ اقبال قوم کی تعمیر کے لیے اسی اصول کا استعمال کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت تعلق جوڑا آپ نے۔ زندگی اس لیے دشوار ہو جاتی ہے کیونکہ اب معیار بہت بلند ہو چکا ہے۔ اب صرف سانس لینا اور دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا زندگی کا مقصد نہیں رہا۔ اب ہر قدم اس اعلیٰ مقصد کی کسوتی پر پرکھا جائے گا۔ ہر فیصلہ اس سوال کے تابع ہوگا کہ کیا یہ مجھے اس حتمی سچائی کے قریب لے جا رہا ہے یا دور۔ آرام طلبی اور سہل پسندی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اب زندگی ایک جدوجہد ہے، ایک مشن ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن بے معنی نہیں ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ سچا لیڈر پہلے تو ایک تعمیری بے چینی پیدا کرتا ہے، پھر اسے ایک اعلیٰ روحانی مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس تبدیلی کے عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کون سے اوزار استعمال کرتا ہے؟ اگلے شعر میں شاید اس کا جواب ہے۔ دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہاں دو مراحل نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے احساس زیاں اور دوسرا ہے فکر کی سان۔ جی، یہ اس تبدیلی کا عملی خاکہ ہے۔ احساس زیاں ایک بہت طاقتور نفسیاتی محرک ہے۔ سچے رہنما کا کام اپنی قوم کو یہ یاد دلانا ہے کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے۔ یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ اقبال یہ اس وقت لکھ رہی تھیں جب برصغیر کے مسلمان اپنی سیاسی طاقت، علمی برتری اور تہذیبی شناخت کھو چکے تھے اور ایک گہرے احساس کمتری کا شکار تھے۔ تو یہ احساس زیاں صرف ایک شاعرانہ خیال نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی ایک اجتماعی نفسیاتی کیفیت کی تشخیص تھی۔ بالکل، وہ قوم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھیں کہ یاد کرو تم کون تھے، تم علم و حکمت کے مینار تھے، تم نے دنیا کو تہذیب سکھائی، اور آج تم کہاں کھڑے ہو؟ یہ احساس کہ ہم نے کچھ بہت قیمتی کھو دیا ہے، یہی وہ چنگاری ہے جو لہو گرما دیتی ہے۔ یہ قوم میں غیرت، ہمت اور اپنی کھوئی ہوئی میراث کو واپس پانے کی تڑپ پیدا کرتی ہے۔ یہ شوق تھراپی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور جب قوم اس احساس سے بیدار ہو جائے تب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ فقر کی سانچ چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہاں فقر کا تصور بہت اہم ہے اور اسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ درست کہا۔ اقبال کا فقر غربت یا بھیک مانگنا ہرگز نہیں، یہ روحانی استغنا ہے، مادی اشیاء اور دنیاوی لالچ سے بے نیازی ہے۔ یہ خودی کی وہ بلند ترین حالت ہے جہاں انسان دولت، عہدے اور طاقت کے خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ واہ! سچا لیڈر اپنی قوم کو اسی فقر کی بھٹی میں تپاتا ہے۔ جیسے لوہار تلوار کو سان پر چڑھا کر تیز کرتا ہے، ویسے ہی یہ لیڈر قوم کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر کے ایک مضبوط، ڈسپلنڈ اور یکسو قوت میں تبدیل کرتا ہے۔ ایک ایسی تلوار جس کا صرف ایک ہی مقصد ہو، حق کا دفاع، اور وہ دنیاوی فائدے کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ کردار سازی کا ایک بہت شدید عمل ہے۔ بہت شدید، کیونکہ اس عمل سے گزرنے کے بعد قوم افراد کا ایک ہجوم نہیں رہتی، بلکہ ایک فولادی قوت بن جاتی ہے جس کا کردار مضبوط ہے اور جس کی نظریں اپنے اعلیٰ مقصد پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ دنیاوی مراد کے بدلے اپنے اصولوں کا سودا نہیں کرتی۔ تو سچے لیڈر کا پورا خاکہ واضح ہو گیا ہے۔ وہ ایک ڈسرپٹر ہے، ایک ٹرینر ہے، ایک روحانی رہنما ہے۔ لیکن اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے اقبال اس کا موازنہ اس کے متضاد یعنی جھوٹے لیڈر سے کرتے ہیں۔ آخری شعر اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ ایک بہت واضح اور سخت فیصلہ ہے۔ یہ حتمی لٹمس ٹیسٹ ہے، سچی اور جھوٹی قیادت میں فرق کرنے کی کسوٹی۔
اقبال کہتی ہیں کہ وہ قیادت جو لوگوں کو سلاطین کا پرستار بنائے، وہ قوم کے لیے فتنہ یعنی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اور آج کے دور میں سلاطین کا مطلب صرف بادشاہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد کوئی بھی طاقتور شخصیت، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سرمایہ دار، یہاں تک کہ کوئی مقبول نظریہ بھی ہو سکتا ہے جس کی پرستش کی جائے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ سلاطین کی پرستش کا مطلب ہے اصولوں پر شخصیات کو ترجیح دینا۔ ایسی قیادت لوگوں کو سکھاتی ہے کہ طاقت کے آگے جھک جاؤ، اپنے ضمیر کا سودا کر لو، کیونکہ اسی میں تمہاری بقا اور فائدہ ہے۔ یہ قوم کی خودی اور غیرت کو ختم کر دیتی ہے اور انہیں ذہنی غلام بنا دیتی ہے۔ اور یہ اس سچے امام کے کردار کے بالکل برعکس ہے جس کی بات ہم کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ لیڈر ہے جو لوگوں کو حاضر و موجود سے بیزار کر کے طاقتوروں کی غلامی سے نکالتا ہے، اور دوسری طرف یہ جھوٹا لیڈر ہے جو انہیں اسی غلامی کی زنجیروں کو زیور سمجھنا سکھاتا ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ جھوٹا لیڈر عوام کو دنیاوی فائدے، نوکریاں اور مراد کا لالچ دے کر خوش رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے بنیادی حقوق اور اصولوں سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ طاقتوروں کی اطاعت میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس کے برعکس اقبال کا امام کہتا ہے کہ تمہاری بھلائی اصولوں پر قائم رہنے میں ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان اور مال کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ایک قوم کو بیدار کرتا ہے، دوسرا اسے مزید گہری نیند سلا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اقبال کا نظریہ قیادت دراصل استحکام برقرار رکھنے یعنی مینٹیننگ سٹیبلٹی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل تعمیری بے اطمینانی پیدا کرنے کا فن ہے۔ یہ لوگوں کو آرام دینے کا نام نہیں، بلکہ انہیں ایک عظیم مقصد کے لیے بے آرام کرنے کا نام ہے۔ یہ آج کی قیادت کی ہر تعریف کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے۔ یہ قیادت کو شخصیت اور کردار کی تعمیر کا ایک روحانی عمل قرار دیتا ہے، نہ کہ محض ایک انتظامی ذمہ داری۔ اقبال کا امام ایک CEO نہیں ہے جو کمپنی کو منافع بخش بنائے۔ وہ ایک ایسا رہنما ہے جو قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے وہ سب سے پہلے قوم کی سوچ اور کردار کو بدلتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ لوگوں کو اپنا پرستار نہیں بناتا، بلکہ انہیں اس رخ دوست یعنی اس اعلیٰ اصول کا پرستار بناتا ہے جس کا وہ خود بھی تابع ہوتا ہے۔ اقبال کے نظریہ قیادت پر اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کا حصہ بننے کا شکریہ۔ یہ اشعار آج بھی اتنے ہی متعلقہ اور چونکا دینے والے ہیں جتنے اس وقت تھے۔ جاتے جاتے ایک سوچ سب کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج کے دور میں جہاں قیادت کو مقبولیت، ووٹوں کی تعداد یا معاشی ترقی کے اعداد و شمار سے ناپا جاتا ہے، اقبال کا یہ روحانی اور کردار ساز معیار کہاں کھڑا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عام انسان اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے خاندان میں یا اپنے کام کی جگہ پر قیادت کے ان اصولوں پر عمل کر کے اپنے ارد گرد ایک چھوٹی سی تعمیری بے چینی پیدا کر سکے اور ایک مثبت تبدیلی کا محرک بن سکے؟